وہ آخری رسول، وہ سردار انبیاء، سب سے بلند نبیوں میں ہے جس کا مرتبہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ سورة الانبیاء آیت نمبر 87-88۔ تمام طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو اکیلا عبادت کا مستحق ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی توحید کو پکڑ کر اور تھام کر رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے اور اپنی نافرمانی سے روکا ہے۔ میں اپنی بات کا آغاز آپ سے ایک سوال کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں، اور سوال کے جواب میں آپ کا جواب یا تو ہاں ہوگا یا نہ ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی آپ کی پوری زندگی کی ذمہ داری لے لے، آپ کے کھانے پینے کا خرچ، مینٹیننس، گھر کا راشن، لائٹ بل، بچوں کی اسکول کی فیس، دواؤں کے لیے، علاج کے لیے پیسے، ان تمام چیزوں کی ذمہ داری ایک بندہ اپنے اوپر اٹھا لے، اور سائیڈ سے آپ کو 10-20 کروڑ کے بنگلے بنا کر کے کہیں پہ دے دے، آپ آرام سے رہو، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ساری ذمہ داری وہ آپ کی دیکھے گا۔ یہ معاملہ ہے اگر۔ اب سوال میرا یہ ہے، اگر ایسا بندہ آپ کو کسی کام کے کرنے کا آرڈر کرے، کسی کام کے کرنے کا آپ کو حکم دے جو جائز کام ہو، جس کو کرنے میں کوئی حرج نہ ہو، کچھ غلط نہ ہو، تو کیا آپ اس کی بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ آپ مانیں گے نا؟ انکار کریں گے تو آپ کا دل آپ کو ملامت کرے گا کہ کتنا بڑا احسان فراموش ہے تو۔ آپ کا دل گوارا نہیں کرے گا، بلکہ آپ خود اس کی بات مانیں گے، اپنے سارے گھر والوں کو یہ نصیحت کر دیں گے، سارے لوگوں کی بات چھوٹ جائے لیکن اس کی بات کبھی چھوٹنی نہیں چاہیے۔ یہ شکر کا جذبہ ہے، یہ آپ کا دل اندر سے آپ کو، آپ کی ضمیر یہ بات بتاتی ہے۔ اب اس سوال کے بعد جب ہمارا جواب ہاں میں ہے کہ ہم اس کی کسی بات کو نہیں کاٹ سکتے، بھائی اس کے اتنے احسان ہم پہ ہیں، ٹھیک ہے، اس بندے کے اتنے احسان ہیں، ہم اس کی ایک بات کاٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب آئیے قرآن مجید اٹھا کر دیکھتے ہیں ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اٹھاؤ سورہ بقرہ، اللہ رب العالمین نے وہاں پہ ہم ہی لوگوں کو مخاطب کیا ہے۔
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم اور تم سے جتنے پہلے لوگ گزر چکے سبھی کو پیدا کرنے والا تمہارا وہی رب ہے. اعبدوا تم اپنے اس رب کی عبادت کر لو، اس کی عبادت میں سستی نہیں کرنا. یہاں پہ دو باتیں اللہ رب العالمین ہم کو بیان کر رہا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ ہم کو اپنی عبادت کا آرڈر کر رہا ہے، حکم کر رہا ہے. اے میرے بندے اگر تیرے دماغ میں سوال آ جائے کہ اللہ ہم تیری عبادت کیوں کریں، اللہ فرما رہا ہے الذی خلقکم تم اپنے رب کی عبادت اس لیے کرو کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری زندگی کا مالک، دنیا میں تمہیں بھیجنے والا تمہارا رب ہے، اور تم سے پہلے جتنے بھی لوگ دنیا میں گزر چکے ہیں سارے کے سارے لوگوں کو پیدا کرنے والا تمہارا ہی رب ہے. لہٰذا تم اپنے اس رب کی عبادت کر لیا کرو. یہ اللہ نے وجہ بتا دی. اب دنیا میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد اگر صرف چھوڑ دیتا جاؤ جو کرنا ہے کرو، ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. نہ ہم روزی دیں گے، نہ ہم تمہیں آکسیجن دیں گے، نہ ہم تمہیں ہوائیں دیں گے، نہ تمہیں سورج کی گرمی اور دھوپ دیں گے، نہ دن رات کی آرام اور آسائش کی چیزیں دیں گے. تم آزاد ہو جاؤ، اپنی مرضی سے سب چیزیں خرید کر مہیا کر لینا. اگر اتنا اللہ رب العالمین کر دیتا تب بھی صرف اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کی عبادت لازم تھی. لیکن ہمیں اور آپ کو معلوم ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کر دیا ہے، اور آپ کے جسم کے اندر اللہ نے کئی کروڑ کی چیزیں آپ کے اندر بنا دی ہیں. ہم اپنے اندر اللہ کی نعمتوں کے اوپر ذرا غور کریں. اگر میں آپ سے مطالبہ کروں آپ اپنی دونوں آنکھیں نکال کر دے دیں، آپ کو اس کی وجہ سے 50 لاکھ روپیہ دیا جائے گا، آپ انکار کر دو گے؟ آپ اپنا دل نکال کر دے دو، آپ کو 50 لاکھ روپیہ دے دیا جائے گا، آپ ہرگز نہ دیں گے. آپ اپنی دونوں کڈنیاں نکال کر کے دے دو، آپ کو 30 لاکھ روپیہ دے دیا جائے گا، آپ کو یہ بھی گوارا نہیں. یہ ساری چیزیں تو بڑی ہیں، آپ کے جسم میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری رگیں اور نسیں بنائی ہوئی ہیں. چلو زیادہ نہیں، ساری رگوں کی بات نہیں کرتا ہوں، ساری رگوں کی بات نہیں کرتا ہوں، صرف اپنے جسم کے 10-15 رگیں نکال کر کسی کو دے دو، کیا تمہیں یہ گوارا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کا جواب ان تمام چیزوں میں انکار میں ہوگا. نہیں بھائی، ہم ان چیزوں کو ہرگز دینے کے لیے تیار ہی نہیں. سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو پھر پیسہ نہیں چاہیے؟ یہاں تو کئی کروڑ آپ کو دیا جا رہا ہے صرف اللہ کی ان چھوٹی چھوٹی نعمتیں جو آپ کے اندر موجود ہیں، جو دیکھنے میں چھوٹی ہیں لیکن ہے وہ بہت ہی بڑی. آپ دیں گے؟ نہیں دیں گے. اللہ فرما رہا ہے یہ ساری چیز تمہارے اندر بنانے والی ذات تمہارے رب کی ہے، تم اس کی عبادت نہیں کرو گے تو کس کی عبادت کرو گے؟ اگر اس آدمی کی بات نہ مانتے جو آپ کو کچھ کروڑ کا بنگلہ بنا کر دے دے، ساری زندگی آپ کے ساتھ احسان کرے، اس کی بات نہ مانو تو دل ملامت کرتا ہے، دل تمہیں اندر سے کوستا ہے کہ تو کتنا بڑا ناشکرا ہے، تو کتنا بڑا اس کا احسان فراموش ہے، اس کے احسان نہیں مانتا ہے. لیکن اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دیا، آپ کے والدین آپ کو دیے، آپ کے بیوی بچے آپ کو نوازے، آپ کو اپنی تمام نعمتیں دے رہا ہے، سورج روزانہ نکل کے آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے. یہ ساری چیزیں دینے والے رب کی تم عبادت نہیں کرتے ہو، کیا تمہارا دل کبھی ملامت نہیں کرتا اس معاملے میں؟ میرے پیارے ساتھیوں، اس معاملے میں ہمیں غور کرنا چاہیے. اور اللہ رب العالمین نے کچھ اور مزید اس کے آگے وضاحت کی ہے. اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے آسمان سے بارش نازل کیا، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ساری کی ساری نعمتیں مہیا کر دی ہیں، تم اس اللہ کی عبادت نہیں کرتے. کبھی کبھی بارش وقت پر نہ ہو، سارے کسان پریشان ہوتے ہیں، سینچائی کر کے ہم اناج اور غلے پیدا نہیں کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین فری میں ساری چیزیں تمہیں آسمان سے برسا کر کے دے رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، تم اس رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ کی عبادت یہ اللہ کا حق ہے، یاد رکھیں، اللہ کا حق ہے کہ آپ اس کا حق ادا کریں. اٹھائیے وہ حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، سواری کے پیچھے حضرت معاذ بن جبل موجود ہیں. اللہ کے نبی نے سوال کیا، اے معاذ بن جبل، 3 مرتبہ آپ نے ان کو کہا. بولے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، فرمائیے کیا بات ہے، آرڈر کریے.
3 مرتبہ اللہ کے نبی نے جب بار بار کہا، چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں، حل تدری ما حق العباد علی اللہ، اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کے اوپر اللہ کا حق کیا بنتا ہے؟ حضرت معاذ جواب دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ بہتر معلوم ہے۔ اللہ کے نبی جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اے معاذ اللہ کا اس کے بندوں کے اوپر حق یہ بنتا ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کیا کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ وہ کسی بھی چیز کو شریک نہ بنائیں۔ یہ اللہ کا حق ہے، آپ احسان نہیں کر رہے ہیں میرے پیارے ساتھیو، آپ اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، اور اگر حق ادا نہ کریں تو ظاہر سی بات ہے آپ سزا کے مستحق ہوں گے۔ اگر وہ آدمی جو آپ کو اتنی ساری چیزیں دے رہا تھا، شروع میں جو میں مثال پہ ذکر کیا، اگر ایسا کرنے والا بندہ آپ کی نافرمانی کی صورت میں آپ اس کی بات نہ مانیں، آپ کو سزا دے سکتا ہے نا، آپ کو سزا دے سکتا ہے، آپ کو ڈانٹ سکتا ہے، آپ کی گرفت کر سکتا ہے۔ اللہ تو تمہیں اتنی ساری چیزیں دے رہا ہے، پھر اگر اللہ تمہیں عذاب دے، اگر اللہ تمہیں سزا اس پر دیتا ہے تو یہ ظلم نہیں ہوگا، یہ انصاف ہوگا، یہ انصاف ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا انعام بندوں کے اوپر بہت سارا ہے۔ آگے اللہ کے رسول نے سوال کیا، اے معاذ کیا تم جانتے ہو، حل تدری ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوا، جب بندے ایسا کر لیں، اللہ کی عبادت کر لیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، تو پھر بندوں کا حق کیا بنتا ہے اللہ کے اوپر؟ حضرت معاذ جواب دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حق العباد علی اللہ الا يعذبهم، پھر ایسی صورت میں اگر کوئی بندہ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بناتا ہے، پھر بندوں کا حق اللہ کے اوپر یہ بنتا ہے کہ اللہ پھر ایسے بندوں کو عذاب نہ دے۔ اس حدیث کا مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے، اگر بندے ایسا نہ کریں، یعنی اس کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا کریں، تو الٹا مفہوم اس حدیث کا یہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ پھر اللہ کا حق یہ بنتا ہے کہ اللہ اس آدمی کو عذاب دے، اس کو سزا دے قیامت کے دن۔ کیا ہمیں ان ساری چیزوں کی خبر نہیں؟ اور ہم ایمان والے ہیں، ایمان بہت قیمتی نعمت ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ایمان کی اہمیت نہیں معلوم ہوتی ہے۔ ایمان کی اہمیت معلوم کرنا ہے تو آپ بڑے بڑے نبیوں کا نام آپ کے سامنے آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی، جن کو اللہ نے اپنا خلیل، اپنا دوست بنا لیا تھا، اتنے زیادہ عظیم المرتبہ والے نبی ہیں، لیکن اللہ نے ان کے باپ کو ایمان نصیب نہ کیا۔ حضرت نوح جیسا پیغمبر، اللہ نے ان کے بیٹے کو ایمان نصیب نہیں کیا تھا۔ اور سارے لوگوں کی بات چھوڑیے، جناب محمد رسول اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کے نبی ساری دنیا کو روشنی بانٹنے والے، پوری دنیا میں اسلام پھیلانے والے۔ خود معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے گھر میں بھی کچھ لوگوں کو ہدایت نصیب نہ کیا۔ ابو طالب اللہ کے نبی کو بہت ہی زیادہ مانا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کو اپنے چچا سے بڑی دلی انسیت ہوا کرتی تھی۔ انتقال کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن چچا ابھی کفر کی حالت میں ہے۔ ہر بھتیجے کو اپنے چچا سے محبت ہوتی ہے، وہی محبت نبی کے دل میں بھی موجود تھی۔ اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں اور آخری وقت پہ ان کے پاس جانے کے بعد ان کے سامنے التجا کرتے ہیں، اے میرے چچا، آپ ایک مرتبہ اپنی زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کر لیں۔ اور حدیث کے الفاظ، صحیح بخاری صحیح مسلم کے الفاظ یہ بتاتے ہیں، قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد بہا لک عند اللہ، اے میرے چچا اگر ایک بار یہ کلمہ اپنی زبان سے کہہ دیں، میں آپ کے لیے اللہ رب العالمین کے یہاں سفارش کر لوں گا، آپ میرے کان میں کہہ لیں۔ نبی کی آرزو اتنی زیادہ تھی کہ میرے چچا کفر کی حالت میں انتقال نہ کر جائیں، آپ پریشان ہیں، اور ہو سکتا تھا کہ وہ کلمہ پڑھ لیتے، لیکن ان کے پاس ان کے دو برے دوست موجود تھے، ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ برے دوست ہونا انسان کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی ایک جانب کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، اور دوسری جانب یہ دوست بیٹھ کر بار بار آر دلا رہے تھے، شرم دلا رہے تھے، اے ابو طالب، بھتیجے کے کہنے پہ کیا تم اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے؟ کیا تم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ بار بار وہ
غیرت دلا رہے تھے، آر دلا رہے تھے، شرم دلا رہے تھے. آخر میں ابو طالب کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے، میں اپنے باپ دادا عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں، مجھے اسلام قبول نہیں ہے. نبی التجا کر رہے ہیں، چچا کے لیے دل بے چین ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن اللہ نے ہدایت نصیب نہیں کیا تو نبی بھی ہدایت نہیں دے سکتے. انک لا تہدی من احببت، اے میرے نبی آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے وہ ہدایت یاب ہوتا ہے. اب اتنی کہانیاں سننے کے بعد، اتنے نبیوں کے گھر میں لوگ ایمان سے محروم رہ جائے، یہ جاننے کے بعد ذرا ہم اپنے حالات کو دیکھیں. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، ہم نے ایسا کون سا عمل انجام دیا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے. میرے پیارے ساتھیو، ایمان کی دولت کو پہچاننے کی کوشش کریں. بہت سارے لوگ آئیں گے قیامت کے دن، بڑے بڑے ترم خاں، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے رئیس اور بڑے بڑے بادشاہ قیامت کے دن آئیں گے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اگر وہ کفر کی حالت میں مرنے والے لوگ ہیں، پوری زمین کے برابر اگر سونا خرچہ کر دے اللہ کے راستے میں، اللہ ان کے اس تمام چیزوں کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان پوری زمین کے برابر سونے، چاندی، ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ عظیم چیز ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے. اس انعام، اس نعمت کو پانے کے بعد اگر ہم اللہ کی عبادت نہ کریں اور اللہ رب العالمین کی بات نہ مانیں تو اللہ کا حق بنتا ہے کہ وہ ہمیں عذاب ضرور دے. اور توحید کی وجہ سے اللہ رب العالمین مصیبتیں بھی دور کر دیتا ہے. ایک پہلو یہ بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اٹھائیے سورہ انبیاء آیت نمبر 69. آپ دیکھیں اللہ نے حضرت ابراہیم کے تعلق سے بڑی بہترین بات کی ہے. اس سے توحید کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. اور ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ توحید والوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. قُلْ لَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. حضرت ابراہیم کو جب آگ کے کنویں میں ڈالا گیا تھا، ان کو جلانے کی غرض سے آگ کے کنویں میں ڈال دیا گیا. اللہ رب العالمین آگ کو یہ آرڈر کرتا ہے، قُلْنَا يَا نَارُ، اے آگ، کونی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ تو ابراہیم کو نہیں جلا سکتی ہے، میں تجھے آرڈر کر رہا ہوں، یہ میرا حکم ہے کہ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جانا. اب اس میں پوائنٹ یہ ہے، اللہ صرف ٹھنڈی ہونے کی بات کر دیتا تو کافی ہو جاتی، وہاں پہ سلامتی کا کیا مطلب ہے؟ اگر آگ کو صرف ٹھنڈی ہونے کا اللہ آرڈر کر دیتا، ہو سکتا تھا کہ آگ زیادہ ٹھنڈ ہو جاتی اور نبی کے اس رسول کو تکلیف پہنچ جاتی ٹھنڈ سے. اللہ نے کہا دیکھ سلامتی والی بننا، بہت ٹھنڈ نہیں اور نہ گرم، متوسط اور میڈیم درجے کی ہو جانا، درجے حرارت تیرا اتنا ہو کہ نہ ٹھنڈی لگے نہ گرمی لگے. یہ اللہ کا آرڈر ہے. اللہ نے توحید کی وجہ سے بچایا ہے مصیبت آنے کے بعد. اور آپ آگے اور سورہ انبیاء پڑھتے جائیں، آیت نمبر 87 اور 88 اٹھا کر کے دیکھیں. اللہ نے حضرت یونس کا تذکرہ کیا ہے، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا. اللہ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے، اپنی قوم سے نکلنے کی وجہ سے، اس جرم کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے مرضی سے مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا. فنادا فی الظلمات، اللہ یہ بیان فرما رہا ہے حضرت یونس نے تاریکیوں میں اللہ رب العالمین کو پکارا، فریاد کیا تھا. اب یہاں ایک بات یہ سمجھ لیں، ایک تو ہوتا ہے تاریکی، ظلمتن تاریکی واحد سنگولر لفظ، ایک ہے جمع ظلمات پلورل لفظ ہے. تاریکیوں میں پکارا، واحد کا کیوں نہیں، جمع کا صیغہ لفظ یہاں پہ اللہ نے کیوں استعمال کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تاریکی نہیں تھی، کئی تاریکیاں تھیں. ایک رات کی تاریکی اور اندھیرا ہے، دوسرے سمندر کے تہ میں اور سمندر کی گہرائی میں جو اندھیرا اور تاریکی ہوتی ہے وہ تاریکی تھی، اور تیسری تاریکی مچھلی کے پیٹ کی تاریکی اور اس کا اندھیرا جو ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے فنادا فی الظلمات، تاریکیوں میں پکارا تھا. اتنے بڑی مصیبت کے ٹائم پہ انہوں نے پکارا کس کو؟ ڈائریکٹ اللہ کو پکارا، کسی اور وسیلے کی ضرورت نہیں پڑی. لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ چاہیے، اللہ نے تو ابلیس کی ڈائریکٹ سنی ہے.
اگر آپ بری مثالیں لینا چاہیں تو ابلیس کی ڈائریکٹ سنی، اس نے کہا اللہ مجھے مہلت دے قیامت تک کے لیے، بیچ میں کوئی وسیلہ تھا؟ اللہ نے ڈائریکٹ سنی ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو برا آدمی ہو گیا، اچھے کی مثال لینا ہے نبیوں کی لے لیں، اللہ نے ڈائریکٹ سنی ہے، بیچ میں کوئی وسیلہ نہیں۔ آپ اپنے رب کو پکاریں اپنے انداز میں، جو مصیبت آپ پر ہوگی، آپ جس انداز میں اللہ کو پکاریں گے، آپ کے اندر جو اثر ہوگا وہ دوسرا نہیں پیدا کر سکتا ہے۔ اچھا پکارا کیا؟ صرف اتنا کہہ دیا اللہ بچا لے کیا؟ نہیں، ہمارے یہاں طریقہ نہیں مانگنے کا ہے۔ ہم برسوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن مانگنے کا طریقہ نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں مانگنا ہے تو یونس علیہ السلام کے جیسی تم دعا کر کے دکھاؤ، لا الہ الا انت۔ وہ اس مصیبت سے چھٹکارے کی دعا مانگنا چاہ رہے تھے، اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا لے، لیکن سب سے پہلے وہ اللہ رب العالمین کی تعریف کر رہے ہیں، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، مجرم تو میں ہوں، قصوروار تو میں ہوں، خطا تو میری ہے، اس میں تیرا کوئی معاملہ نہیں ہے، اس میں تیرا کوئی معاملہ نہیں، بلکہ مجرم تو میں ہوں، انی کنت من الظالمین، اللہ میں تو ظالم ہوں، میں تو خود گنہگار انسان ہوں، تو مجھے بچا لے۔ جب اس انداز میں حضرت یونس دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے تاریکیوں میں مجھے پکارا تھا اور میری توحید کا حوالہ دیا تھا، اپنے آپ کو اس آدمی نے گنہگار مان لیا تھا، اپنے آپ کو جرم کا اقرار کر لیا تھا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی پکار کو سن لیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اسے مصیبت سے نجات دے دیا، چھٹکارا دے دیا تھا۔ ہم کبھی دعا مانگتے ہیں، کبھی یاد کیا اپنے گناہ کو، اللہ میں گنہگار ہوں، فلاں برائی مجھ سے ہوتی ہے، فلاں گناہ ہوتے ہیں، یہ سارے گناہ معاف کر دے، تیری شان تو بہت اونچی ہے۔ کیا کبھی ایسے انداز میں ہم نے رب سے دعائیں کی؟ آپ آئے دعا مانگا، 1 منٹ میں فنش، پتہ نہیں چلتا ہے عصر کی نماز میں کہ آپ نے ظہر میں کیا مانگا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی دعائیں ہیں، اور ہمیں شکوہ ہے کہ دعائیں قبول ہماری نہیں ہوتی ہیں۔ اب دعا کی قبولیت اور ناقبول ہونے کے مسئلے، یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، اس طرف جاؤں گا تو بات دوسری ہو جائے گی۔ یہ اتنا حضرت یونس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے، اور آگے ایک اصول بتا دیا اللہ نے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مجھے پکارا، میں نے ان کی پکار کو سن لیا، نجات دے دیا تھا۔ اگر آنے والے دنوں میں قیامت تک کے لیے کوئی بھی مومن بندہ مجھے پکارے گا اس حال میں، اگر وہ بڑی سے بڑی مصیبت میں پھنس جائے گا، اگر وہ مجھے پکارے گا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنوں کو ایسے ہی نجات دیا کرتے ہیں، ان کو بھی چھٹکارا دے دیا کریں گے۔ یہ اللہ نے ایک اصول بتا دیا ہمارے اور آپ کے لیے، دعا میں بڑی برکت ہے۔ اچھا دعا کے سلسلے میں ایک بڑی اہم بات، جب بات آئی گئی ہے تو تھوڑا سا اشارہ کر دے رہا ہوں۔ دعا کبھی کبھی دنیا میں قبول ہوتی ہے، کبھی قبول نہیں بھی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعائیں اللہ دنیا میں سن لے، اور جو آپ مانگ رہے ہیں دنیا میں آپ کو وہ دے دے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ دنیا میں نہ سنے، بلکہ ان تمام دعاؤں کو ذخیرہ بنا کر کے نیکی کی شکل میں آپ کو اس کا اجر و ثواب قیامت کے دن دے۔ تو فائدہ تو دونوں میں ہے، چاہے دنیا میں سنے چاہے نہ سنے، ضائع نہیں جانے والی آپ کی دعائیں، وہ اللہ ذخیرہ بنا کر کے رکھے گا آپ کی ان دعاؤں کو نیکی کی شکل میں۔ اچھا ایک دنیا میں قبول ہو سکتی ہے، یا تو قبول نہیں ہوگی، قیامت میں ملے گا۔ اب دوسری بات، اگر دنیا میں قبول ہوئی، غور سے سمجھیے گا، تو اس کی 2 کنڈیشن ہو سکتی ہے، جلدی بھی اللہ سن سکتا ہے اور سننے میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ جی یہ پوائنٹ بھی آپ یاد رکھیں۔ اب آئیے اس کو ہم دلیل کے ذریعے ذرا سا بات کو متعین کر لیتے ہیں۔ جلدی بھی قبول ہو سکتی ہے اور دیر سے بھی قبول ہو سکتی ہے۔ اب جلدی دعائیں قبول ہونے کا منظر دیکھنا ہے، نبی کی زندگی میں دیکھو، جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی سجدے میں سر رکھ کر کے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ان کافروں کے خلاف ہمیں فتح نصیب فرمانا۔ اللہ نے آپ کی دعا اسی ٹائم پہ سنی، اسی جنگ میں تھوڑے ٹائم کے بعد فتح ملتی ہے، جلدی دعا قبول ہوئی۔ اللہ کے رسول نے اور بھی بہت سارے موقع پہ دعا کیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کیا، ابھی قرآن کی آیت آپ کے سامنے آئی، اللہ نے فوراً سنا، جلدی سن لیا تھا۔ تو دعائیں جلدی بھی سنی جا سکتی ہیں دنیا میں، لیٹ بھی ہو سکتا ہے۔ لیٹ کی مثال بتاؤں بڑی بہترین، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ طائف جاتے ہیں، طائف والوں کو دعوت دے رہے ہیں اسلام کی جانب۔ طائف کے لوگوں نے نبی کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا،
اور صرف انکار ہی نہیں کیا تھا بلکہ اللہ کے نبی کے پیچھے پڑ گئے، آپ کی جان کے پیچھے پڑ گئے، پتھروں سے اتنا زیادہ مارا کہ اللہ کے نبی کے جسم سے خون نکل کر جوتے میں جمع ہو گیا۔ حالت کیا رہی ہوگی نبی کی؟ ہمارے اور آپ کے لیے دعوت کا کام بڑا آسان ہے، ہمیں تو ٹرین موجود ہے، فلائٹ کا سفر کر کے آپ کے یہاں آئیں گے، ممبئی جانا ہے صبح پہنچ جائیں گے آرام کے ساتھ، ہمیں کوئی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، اللہ کے نبی نے وہ طائف کا سفر کس طریقے سے کیا ہوگا آپ اس کا اندازہ کریں، بھوکے پیاسے، تپش میں تب کر، وہ ایئر کنڈیشن کی گاڑیاں نہیں ہوا کرتی تھیں، اللہ کے نبی اتنی دشواری کے بعد ان کے درمیان جاتے ہیں اور صرف اسی بات کی دعوت دے رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ، تم اللہ کی گواہی دے دو۔ انکار کر دیا، اوپر سے مارا تھا۔ سارے معاملات آپ کو میں مختصر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ مارنے کے بعد جب اللہ کے نبی کو ہوش آیا، فرشتہ آتا ہے اور کہا کہ اگر کہیں تو ان طائف والوں کو برباد کر دوں، ان پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کر کے پیس دوں۔ نبی نے منع کر دیا، نہیں، میں ان سے انتقام نہیں لینا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی تو دشمن سے انتقام نہیں لیتے تھے، ہم تو اپنے سگے بھائی کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ ہم نے کیا سیکھا رسول کی زندگی سے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں نمونہ ہے، آئیڈیل وہ تمہارے لیے ہیں بہترین۔ کیا صرف نماز پڑھنے میں، کیا صرف روزے رکھ لینے میں، کیا صرف حج اور عمرہ اور زکوٰۃ اور قربانی کے مسائل کے معاملے میں تمہارے لیے نمونہ ہے؟ پھر لوگوں سے معاملات کرنے میں، خاندان والوں سے تعلقات بنائے رکھنے میں اور اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنے میں، اس معاملے میں ہم نے رسول کو آئیڈیل کیوں نہیں مانا ہے؟ بات تو ہے، نماز میں ہم اہل حدیث تو ہوتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ نماز سے باہر نکلنے کے بعد، مسجد سے باہر جانے کے بعد ہمارے اندر حدیث کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے، نہ ہمارے گھر کے معاملات، نہ پڑوسیوں کے ساتھ معاملات، نہ رشتہ داروں اور خاندان والوں کے ساتھ کے معاملات۔ ہم ہیں کہاں نبی کے پیروکار سچے؟ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، یہ جو اصل بات بتانا چاہ رہا ہوں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ تو میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ میرے دشمن لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں، مجھے اپنا دشمن سمجھ کر کے مارنا چاہ رہے تھے، لیکن اے میرے رب تو ان کو برباد نہ کرنا، تو ان کو ہدایت دے دے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ میں تیرا نبی ہوں۔ اللہ کے نبی دعا کرنے کے بعد چلے آتے ہیں۔ اب میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں، کس ہستی نے دعا کیا تھا؟ اللہ کے بعد اگر پوری دنیا میں سب سے زیادہ معتبر کوئی ہستی ہے، سب سے زیادہ کسی کا مقام اللہ نے اونچا کیا، تو وہ جناب محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ لیکن نبی کی دعا کو بھی یہاں اللہ نے فوراً نہیں سن لیا تھا، اسی ٹائم پہ نہیں سنا تھا، بلکہ 8 سال کے وقفے کے بعد ان کی دعا میں اثر آئی تھی۔ 8 سال کے بعد طائف والے ایمان لے کر آئے۔ کوئی مختصر عرصہ ہے، 8 سال کے بعد اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا۔ اور یہاں ہم جیسے لوگ سوچتے ہیں یہاں دعا کریں اور اگلے دن قبول ہونی دکھنی چاہیے، ورنہ ہم دعائیں کرنے والے نہیں ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، دعائیں جلدی بھی قبول ہو سکتی ہیں اور دعاؤں میں قبول ہونے میں تاخیر بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اب اس توحید کے متعلق باتیں کرتے کرتے بات دعاؤں کی طرف چلی آئی۔ ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم دعاؤں کو کرنے میں سستی اور غفلت نہ کریں، اللہ رب العالمین سے دعا کرنے میں ہم لاپرواہی نہ کریں۔ آپ رب سے دعا کریں، اگر دنیا میں قبول ہوئی تب بھی فائدہ، قبول نہ ہوئی تب بھی فائدہ۔ انشاءاللہ آپ کو قیامت کے دن ذخیرے کی شکل میں، نیکیوں کی شکل میں اللہ رب العالمین آپ کو اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ چونکہ یہ جمعہ کا خطبہ ہے، اس لیے اس میں زیادہ وقت لینا مناسب نہیں ہے، اور آج انشاءاللہ آپ کی اسی مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد ایک عظیم الشان اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے یہاں کے ذمہ داران کی طرف سے، تو آپ حضرات تشریف لائیں، اور خواتین کے لیے بھی پردے کا انتظام رہے گا انشاءاللہ، اس میں تفصیلی باتیں آپ حضرات کے سامنے کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اپنی توحید کا خالص پیروکار بنا دے، شرک اور کفر اور بدعت سے کوس و دور رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء،
سديدا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون